آپا نثار فاطمہ، میڈم قاضی محترمہ رفت عزیز صاحبہ اور بہت سارے نام جو ہیں، آسیہ نظامی صاحبہ کا نام لیا، بہت ساری نامور خواتین جماعت اسلامی ہیں، لیکن آج پتہ نہیں ہاں کیوں مس ہیں، ہماری آبادی کے خاص حصہ ہیں۔ یہ تو ایک غلط ایشو ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ کو یہاں پہ امیر کی ذمہ داریاں، نئے امیر ضلع میرپور کی ذمہ داریاں سنبھالنے پہ اپنی روایت کے مطابق مبارکباد پیش کروں گا۔ آپ کے یہاں دعا کی گئی استقامت کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت سے کون واقف نہیں ہے؟ شعبہ طب سے ان کا تعلق ہے، ایک مشہور سماجی اور سیاسی شخصیت ہیں، اور ملٹیپل ایکسپیرینس سے مجھے یقین ہے کہ جو ان کا ٹینیور ہوگا بحیثیت امیر وہ ایک مثالی ہوگا۔ مجھے آج جس پرٹیکولر بات کے لیے یہاں دعوت دی گئی وہ سید علی گیلانی صاحب کا اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ ہم مانیں یا نہ مانیں، ایک بڑا درخشندہ باب جو ہے وہ بند ہو گئے۔ شاید علی گیلانی کی سوچ اور فکر کے لوگ جو ہیں اب پیدا نہ ہو سکیں۔ کہتے تو یہ ہیں کہ آنے والی نسل جو ہے پہلے والی نسل سے بہتر ہوتی ہے، لیکن زاویے بدلتے رہتے ہیں۔ جس خلوص، جس محبت اور جس لگن سے انہوں نے تحریک آزادی کشمیر کا ذکر کیا اور جس طرح پاکستان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا، شاید وہ جذبہ اب باقی نہ رہا ہو۔ ہم بھی کشمکش میں ہیں کہ شاید میں محترم ملک صاحب نے جو باتیں کی ان کا وہ ذاتی تجربہ ہے علی گیلانی صاحب سے بات کرنے کا، ان کے ساتھ چلنے کا، ان کے اس جذبے کو دیکھنے کا۔ ہمارا سارا جو ان کے ساتھ انٹریکشن ہے وہ الیکٹرانک پرنٹ میڈیا اور اس سے جو آنے والے خبریں سے ہیں۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ اس وقت جو کشمیری لیڈرشپ ہے اس کا ذکر بھی کیا کہ وہ ساری تہاڑ جیل میں بند ہے۔ دو بڑے سانحہ ہو گئے، اس وقت محترم علی گیلانی صاحب بھی نظر بند تھے۔ 5 اگست کا واقعہ ہو گیا، وہاں تو لیڈرشپ بند ہے، یہاں ہم کوئی ڈائریکشن نہیں لے سکے آج تک کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ میں حکومت آزاد کشمیر کا حصہ تھا اس وقت جب یہ واقعہ ہوا، اور ایک کلاک لگایا تھا ہم نے وہاں پہ، اور وہ کلاک خود بخود بند ہو گیا، جس کے ساتھ لگتا ہے کہ معاملہ بھی بند ہو گیا۔ اس کے بعد کوئی ڈائریکشن نہیں اپنا سکے۔ پھر سید علی گیلانی صاحب کی رحلت ہوئی، اور اس رحلت کے بعد بھی آج تک کوئی جو جماعت اسلامی کے لیے بات ہوئی یہاں پہ، میرا ذاتی خیال تھا کہ کوئی اور پارٹیز کانفرنس ہو جائے گی، کوئی بیٹھ کے تھنک ٹینک بیٹھے گا۔ ہم کیوں ایک ڈائریکشن نہیں لے پائے آج تک مسئلہ کشمیر پہ؟ میری جماعت کا کوئی اور نقطہ نظر ہے، کسی دوسری جماعت کا مختلف ہے، آپ کا مختلف، ایک مسئلہ ہے اس کو ہم سب جانتے ہیں کہ اس مسئلے کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور یہ اس کی الٹیمیٹ فیٹ کیا ہونی چاہیے۔ کم از کم ہم یہ تو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ آج جو صورتحال ہے، اگر تو ہم عوامی نمائندے ہیں اور منتخب ہو کے جاتے ہیں اس ایوان میں جس کو اس کے لیے یہ تقدس بخشا گیا، پھر کیا آوازیں آ رہی ہیں؟ بلکہ سے کیا بات چل رہی ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ اگر ایسا کر دیا جائے تو شاید مسئلہ کشمیر پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اس کو ڈیبیٹ تو کر لیں۔ میں آج بڑے ہمارے یہاں انتخابی پروسیس ہو رہا ہے، ایک بائی الیکشن ہو رہا ہے، ریکال ہوا ہے، تو مجھے ایک بڑے عام سے آدمی کی ایک بات بڑی اچھی لگی۔ اس نے مجھے کہا کہ آزاد کشمیر میں کیونکہ خود مختار روزگار کا ذریعہ موجود نہیں ہے، لوگ ڈپینڈنٹ ہیں گورنمنٹ کی فراہم کردہ نوکریوں پر، اور اس کی وجہ سے ہی وہ
انڈیپینڈنٹ سوچ نہیں رکھتے ہیں، خود فیصلہ نہیں کر پاتا۔ میں چونکہ معاشیات کا طالب علم ہوں، اور میرا خیال، میں اس بات سے مقصد ہوں، اور شخص کی بات نے مجھے اپیل کیا کہ ہم نے یہاں پہ اس طرح کا ماحول کیوں پیدا نہیں کیا۔ میں ذاتی طور پر ممکن ہے دوست ناراض ہوں کہ فیکٹس آن گراؤنڈ جو ہیں وہ کیا ہیں، اور کیا ان کو بنیاد بنا کر فیصلہ ہونا تو وہ ہماری فیور میں کرتے ہیں، ہم یہاں کیسا انتظام کر پائے۔ ایک وقت جب ہم نے وہ کشمیر دیکھا نہیں تھا، آمدرفت کے ذرائع یا وہ بند تھی، تو ہم یہاں کہتے تھے کہ یہاں پہ ہم جو معاشی یا معاشرتی یا سیاسی ترقی یا ارتقاء کا عمل ہے وہ ان کے لیے باعث اٹریکشن ہوگا۔ اٹریکشن ضرور ہے معاشی طور پر، وہ ہم سے زیادہ وائبل ایک ہمارا رشتہ تو ہے ہی ہے جو اسلامی ہے، جو ہمارا بردرہڈ ہے، اس سے کوئی انکار ہی نہیں ہے۔ وہ سید علی گیلانی کے اشارات سے بالکل واضح ہو رہا تھا، اور غالباً ہر کشمیری کی یہ آواز تھی، اور اتنے بڑے